محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ 22 رجب کو کاتب وحی امامنا و سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اسی مناسبت سے، کیونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی مناسبت سے آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے ویڈیو کے سلسلے میں پیش کیا جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 5 باتیں بتائیں گے۔ ان 5 باتوں میں سے پہلی بات کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھے اور بنو امیہ کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور بنو امیہ خاندان کے باوقار اور باصلاحیت آدمی تھے، معمولی انسان نہیں تھے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدین کا نام کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ کا نام ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نام ہے، جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اسلام کب قبول کیا۔ بعض لوگ اس بات کو ایشو بناتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، اس لیے وہ مہاجرین میں سے نہیں ہیں، ان کا مقام اتنا اعلیٰ نہیں ہے۔ یہ مغالطہ، یہ غلطی بالکل ٹھیک نہیں، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیبیہ کے مقام پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی، اس مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت کی عمر اس وقت 18 برس تھی، 18 سال کے تھے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر آ کے انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، اسلام کو چھپائے رکھا تھا۔ اسلام تو حدیبیہ کے مقام پہ انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ جب پیش آیا، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مشرف باسلام ہو چکے تھے، لیکن اسلام کا اظہار، اپنے ایمان کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر آ کر کیا ہے، اور حضرت کی عمر اس وقت 18 برس تھی جب حضرت نے اسلام قبول کیا ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باوقار اور خوبصورت انسان تھے۔ حضرت کی لمبی قد تھی، لمبی قد کے مالک تھے، اور گوری رنگت والے تھے۔ حضرت امیر معاویہ گورا رنگ تھا حضرت کا، اور بڑے خوبصورت اور باصلاحیت انسان تھے، باسمجھدار اور باعقل فہم رکھنے والے انسان تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بہت بڑے باصلاحیت انسان تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی بڑا آدمی بزرگ ان کو دیکھتا بچپن کی حالت میں، تو ہر انسان پکار اٹھتا کہ یہ بچہ ایک بہت بڑا سربراہ بنے گا، اس کے اندر ایسی ایسی صفات ہیں، یعنی ایسی ایسی عادات حضرت کی تھیں کہ لوگ ان کی عادات سے معلوم کر لیتے تھے کہ یہ اپنی قوم کا سربراہ بنے گا، ایک بہت بڑا یعنی کہ امام اور ایک بڑا عادل انسان بنے گا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی کتنی احادیث نقل فرمائیں۔ تو اس کے متعلق بہت ساری روایات ہیں، لیکن ان میں سے راجح اور ارجح جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی 163 احادیث کے ناقل ہیں،
انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 163 احادیث کو نقل کیا ہے۔ اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کفر کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کبھی نہیں آئے، یہ بھی بہت بڑی صفت ہے۔ باقی صحابہ کرام جب کفر کی حالت میں تھے، جیسے دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کفر کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل سامنے آئے، مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی جنگیں لڑیں کفر کی حالت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کبھی نہیں آئے۔ تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح اسلام لانے کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے انتہا تھی، اسی طرح اسلام قبول کرنے سے قبل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ محبت کیا کرتے تھے۔